السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب واصلہ بنت اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اگر ہمارے کسی بھائی سے مطلب یعنی آپ کے ساتھ میں رہنے والے اعزاء اقارب رشتہ دار، آپ کا دوست یا آپ کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، مان لو اگر کسی وجہ سے کوئی پریشانی میں آتا ہے، کوئی مصیبت تکلیف میں آتا ہے، تو اس پر آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ غم میں شریک ہو جائے آپ۔ اور مان لو آپ اس کا دکھ درد پریشانی دور نہیں کر سکتے تو آپ خوش بھی نہ ہو، جس طریقے سے بھی آپ اس کے ساتھ میں رہ سکو آپ ساتھ میں رہیں۔ مان لو بیماری آ جائے تو اگر آپ اس کو ہیلپ کر سکتے تو آپ ہیلپ کریں، نہیں کر سکتے کم سے کم اس کے ساتھ میں رہیں کہ بھئی میں دوڑوں گا آپ کے ساتھ۔ یعنی جس طریقے سے بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ، اور اگر مان لو مدد بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، بہت سارے لوگ ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی میں وہ ایسا ہو گیا، اس کو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا تکلیف آ گئی یا اس کا مکان گر گیا یا یوں ہو گیا، ایسا چلو اچھی بات ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا ایک دن، اس کو نہیں خوش ہوتے۔ ایسی کسی کی تکلیف پہ کبھی خوش ہونا نہیں چاہیے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے کہ اگر تم کسی کی تکلیف پر خوش ہوں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو نجات دے دے گا، آج نہیں تو کل پریشانی سے نکال دے گا، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ پریشانی میں مبتلا کر دے گا، پھر اس وقت تم پر لوگ ہنسیں گے، کیونکہ حدیث پاک کہ من ضحک ضحک، جو ہنسے گا وہ کل ہنسا جائے گا۔ یعنی آج اگر آپ کسی پر ہنستے ہو، مذاق اس کے تکلیف پریشانی پر اگر آپ اس کا مذاق بناتے ہو، کل آپ کا بھی مذاق بنایا جائے گا، جیسا آج آپ کرو گے ایسا کل آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اور یہ حق ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دین ہے، یہ زندگی کے حالات کے ساتھ انقلاب کا آنا، آج بیماری، تندرستی، مالداری، غریبی، اور یہ اچھا یہ برا، یہ تو ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ انقلاب تو ہر ایک کے ساتھ آتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دین ہے، باری باری ہم گھماتے ہیں، بس یہ چکر ایسا گھومتا رہے گا، کبھی آج آپ کے ساتھ خوشی، کبھی آپ کے ساتھ غم، کبھی آپ کے ساتھ بیماری، کبھی آپ کے ساتھ تندرستی، آج آپ بیمار ہیں کل میں بیمار پڑوں گا، آج میں تکلیف میں ہوں کل آپ تکلیف میں آئیں گے، آپ کل اچھے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے میرے گھر میں تکلیف آئے، تو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو باری باری آئیں گے دن، اس لیے کسی کی تکلیف پریشانی مصیبت مفلسی تنگ دستی پر کبھی ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہاں اس کے لیے دعائیں کرو، اگر دعا نہیں کر سکتے تو آپ اس کے ساتھ شریک غم ہو جائے، اگر شریک غم نہیں ہو سکتے تو آپ جس طریقے سے بھی اس کی ہیلپ کریں، آپ کھڑے رہے اس کے ساتھ۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش مت ہو، اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا اور تجھے مبتلا کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ایک بھائی آپ کا تکلیف میں اور آپ خوش ہو رہے ہیں، یہ ہماری شان نہیں ہے، اگرچہ وہ ہمیں ہزارہا تکلیف پہنچاتا ہو۔ ہاں اس نے بھلے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بہت حیران کیا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، سمجھا، لیکن میری تکلیف کبھی میں مصیبت میں آ جاؤں تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بھلے میں نے بے شک آپ کو دکھ دیا ہے، آپ کو تکلیفیں دی ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ انہوں نے ہم کو بہت حیران کیا، بات تکلیف میں آئے تو خوش ہو نہیں، کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ ہمیں ہزارہا تکلیفیں پہنچاتا ہو، کیونکہ اس مصیبت سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو صرف وہی محسوس کرتا ہے، بلکہ کامل مومن وہی ہے جو مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے،
اسی لیے تو سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، بزرگان دین کا فرمان نہیں ہے، آپ جیسے غریبوں کو اگر آپ کچھ مدد کرو تو بھی مدد ایسی کرو کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دو۔ اب ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ پھٹی پرانی نوٹیں تو غریبوں کو بانٹ دیتے۔ مسجد میں کبھی کبھی آپ دیکھنا، میں نے کئی بار اپنی اس مسجد میں دیکھا کہ یہاں کی مسجد کی جولی میں کبھی کبھی نوٹ کے 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا آتا ہے اور 1 ٹکڑا نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرو۔ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہی راہ خدا میں دو تو اجر ملنے والا۔ 1 کا 10 جو ملتا ہے وہ ایسا دینے سے ملتا ہے۔ اب آپ دیکھو کہ بھئی ایسا ہے، یہ وہ خراب ہو گیا ہے تو چلو دے دو یہ، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کو سیٹ نہیں ہو رہی کوئی چیز اور آپ دے رہے ہو، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ اب یہ ایک دم ختم ہو گئی ہے، پہننے کے قابل نہیں ہے، استعمال کے قابل یہ چیز نہیں ہے، اب آپ کسی کو دے دو کیا مطلب؟ یعنی اس کو اب آپ پسند نہیں کر رہے اس لیے آپ دوسرے کو دے رہے ہو، نہیں، بلکہ آپ ایسی چیز دے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے۔ اور آقا نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اب ظاہری بات ہے میں میرے لیے جو چیز پسند کروں گا وہ اچھی پسند کروں گا۔ میں پسند یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرے گھر میں خوشیاں رہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرے گھر میں اچھا سے اچھا کھانا رہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کبھی بیماری نہ آئے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کبھی تنگ دستی نہ۔ اب یہی چیز مجھے میرے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی ہے، لیکن اب ہوتا کیا، اب ابھی ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ میں ہی مالدار بن جاؤں باقی سب غریب ہو جائیں، میں اکیلا اچھا کھاؤ باقی سب باسی کھائے، میرے پاس ہی ساری دولت آ جائے باقی کسی کے پاس کچھ نہ آ۔ یہ ہماری سوچ ہے ابھی، حالانکہ مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ بھئی مجھے اللہ مجھے بھی نوازے، آپ کو بھی نوازے، مجھے بھی اچھا لذیذ کھانے ملے، آپ کو بھی اللہ پاک اچھے لذیذ کھانے کھلائے، میرے بچے بھی خوشحال رہے، آپ کے بچے بھی خوشحال رہے۔ یہ مومن کی شان ہے اور یہی ہونی چاہیے۔ اگر مان لو دوسروں کی تکلیف پہ خوش ہو رہے تو آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری آ رہی ہے، یہ آپ محسوس کریں کہ جب آپ کا دل اور آپ کا ضمیر دوسروں کے لیے دکھ پسند کرنے لگے اور دوسروں کی مشقتیں اور تکلیفوں پر جب آپ کا ضمیر خوش ہونے لگے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایمان میں حلاوت، اس کی مٹھاس میں کمی آ رہی ہے۔ باقی ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسرا مومن، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک جگہ کہ جب تک تمہارے پڑوسی کے گھر میں کھانے کی خوشبو نہ آ جائے جب تک تم اپنے گھر میں کھانا مت پکاؤ، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی علامت تو یہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایسے فرامین آپ کھانے کے متعلق آپ دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا اگر تم اچھا کھانا لے کر کے جا رہے ہو تو اس کو ایسی تھیلی میں لے کر کے جائیں کہ باہر سے دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پڑوسی کوئی غریب ہے اس پر تو اس کی نظر پڑنی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی بات کیا؟ وہ تو ہمارے پیسوں سے ہم لا رہے، ہم کھلا رہے، ہمارے بچے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بچے تمہارے سب کچھ ہے، لیکن وہ پڑوسی کا جو دل دکھے گا اس کا حقدار کون؟ اس کا کون جواب دے گا؟ یعنی دل دکھانا بھی ایمان میں داخل نہیں ہے، آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ ایسے ہی میرے آقا نے نہیں، ایک جگہ ایک روایت میں آتا ہے یورپ کنٹری کے اندر ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، لمبی روایت ہے مختصر بتاؤ، یورپ میں ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا، میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ نے اسلام میں ایسی کیا بات دیکھی جو اسلام قبول کیا؟ تو اس نے کہا میں نے اسلام کی پوری تاریخ پڑھی، اس میں ایک روایت میں نے پڑھی، اس پر میری نظر پڑی، میں نے ایمان قبول کر لیا۔ وہ کون سی روایت ہے؟ کہ روایت یہ کہ ایک مرتبہ حضور کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے روتے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، آپ دعا فرمائیں میرا بیٹا مل گیا۔ تو دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور اس کا بیٹا باہر باغیچے میں چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو میرا وہ صحابی رسول جن کا بیٹا تھا وہ خوشی کے مارے دوڑ کے جانے لگے، ظاہری بات ہے بیٹا ہے، تو دوڑ کے جانے لگے، تو میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ، وہاں جا تو رہے ہو لیکن اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت پکار۔ صحابی رسول کے میرے آقا فرماتے صحابی
بیٹے کو بیٹا کہہ کے میں صحابی نے اس کے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، بیٹا کہنا مذہب اسلام میں جائز ہے. میرے آقا نے فرمایا جائز ہے لیکن آج تمہارے لیے جائز نہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو تمہارا بچہ کھیل رہا ہے اس کے ساتھ چند یتیم بچے بھی. اگر تم تمہارے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اور وہ بچہ تمہیں باپ کہتا ہوا دوڑے گا تو ان یتیم بچوں کا جو دل دکھے گا اس کا جواب کون دے گا؟ آج اپنے بیٹے کو بیٹا اس کا نام لے لینا خالی بس. یہ تو مذہب اسلام کی حقانی ہے. تو اس مذہب اسلام کی حلاوت مٹھاس اس کا نام ہے کہ آپ دوسروں کی تکلیف پر خود تکلیف میں آ جائے، دوسروں کے غم میں آپ غمگین ہو جائے، دوسروں کی خوشی میں آپ خوش ہو جائیں. یہ مذہب اسلام مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی